السلام علیکم۔ آج ہم صحت کے بارے میں ایک بہت ہی الگ زاویے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو عام سی بیماریاں ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ، جنہیں ہم بس ایک پریشانی سمجھتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہو؟ یہ ایک بڑا، آپ کہہ لیں، گہرا خیال ہے جو ایک اسلامی روایت سے جڑا ہے، کتاب الخصال میں ہے۔ تو آئیے اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، آج ہماری بات چیت کا مرکز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص حدیث مبارکہ ہے، جو ہمیں بیماری کو بالکل ایک نئے انداز سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یعنی یہ خیال کہ کچھ چھوٹی تکلیفیں وہ دراصل بڑی زیادہ سنگین بیماریوں سے بچا سکتی ہیں۔ تو آج کوشش یہی ہے کہ اس حکمت کو سمجھا جائے۔ صحیح۔ تو یہ روایت ہے کیا اصل میں الخصال میں جو بیان ہوئی ہے، کون سی بیماریوں کا ذکر ہے اس میں؟ جی، حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 4 چیزوں کو برا نہ سمجھو، کیونکہ وہ 4 بڑی بلاؤں سے امان ہیں۔ جیسے نزلہ زکام، وہ جزام یعنی کوڑ سے امان ہے۔ پھوڑے پھنسی، وہ برس یعنی جلد کے سفید داغوں سے امان ہے۔ آشوب چشم یعنی آنکھ دکھنا، وہ اندھے پن سے امان ہے۔ اور کھانسی، وہ فالج سے امان ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ مطلب جسے ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، وہ ایک طرح سے شیلڈ کا کام کر رہی ہے، ایک حفاظت۔ بالکل بالکل، یہی تو اس روایت کا آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دیکھیں، زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہاں تک کہ بیماریاں بھی، وہ اللہ کی کسی بڑی حکمت یا منصوبے کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ صرف صبر کی بات نہیں، بلکہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ شاید اس تکلیف میں بھی کوئی بھلائی چھپی ہو جسے ہم فوراً نہیں سمجھ پاتے۔ اچھا، یہ تو ہوئی حکمت کی بات، لیکن کیا اس قدیم روایت اور آج کی جو سائنس ہے، اس میں کوئی کنیکشن نظر آتا ہے؟ مطلب ذرائع میں کچھ اشارے ملتے ہیں اس طرف؟ جی، کچھ ممکنہ روابط کی بات کی گئی ہے، جیسے یہ خیال کہ نزلہ زکام یا جو عام انفیکشنز ہوتے ہیں، وہ ہمارے مدافعتی نظام کو آپ کہہ لیں ایک طرح سے ٹریننگ دیتے ہیں، اسے الرٹ رکھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں جزام جیسے زیادہ پیچیدہ انفیکشنز کے خلاف بہتر تیاری ہو۔ اچھا۔ اسی طرح پھوڑے پھنسی، ان کو ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ جسم سے جو فاسد مادے ہیں، زہریلے مادے، ان کے نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ تو شاید یہ جلد کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہوں اور برس جیسی حالتوں سے بچاتے ہوں۔ اور آشوب چشم، آنکھ دکھنا، اور کھانسی کا فالج سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، اشوب چشم کے بارے میں کہا گیا کہ جب آنکھ سے پانی یا مواد نکلتا ہے تو وہ ایک طرح سے آنکھ کی اندرونی صفائی ہے، جو شاید بینائی کو خراب کرنے والے زیادہ بڑے مسئلوں سے بچا لے۔ اور کھانسی، وہ تو ظاہر ہے پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہے، سانس کی نالیوں کو۔ لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ اعصابی نظام کو بھی ایک طرح سے تحریک دیتی ہے، اسے چوکس رکھتی ہے۔ تو شاید اس طرح فالج جیسے اعصابی مسائل سے بچاؤ میں کوئی کردار ادا کرتی ہو۔ یہ سب ممکنہ وضاحتیں ہیں اس حکمت کو سمجھنے کے لیے۔ یہ جسمانی پہلو تو واقعی بہت دلچسپ ہیں، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن کیا اس روایت میں صرف جسمانی حفاظت کی بات ہے یا اس کا کوئی روحانی پہلو بھی ہے؟ یقیناً اس کا روحانی پہلو بہت اہم ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تو بیماری اور تکلیف کو اکثر گناہوں کا کفارہ سمجھا جاتا ہے، روح کی پاکیزگی کا ذریعہ۔ وہ مشہور حدیث ہے نا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری ہو، تھکاوٹ ہو، کوئی غم ہو، فکر ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نظر سے دیکھیں تو بیماری ایک طرح سے جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی صفائی بھی کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس سب کا آپ کہہ لیں نچوڑ کیا ہے؟ اگر یہ چھوٹی بیماریاں، یہ تکلیفیں ایک طرح کی حفاظت ہے یا گناہوں کا کفارہ ہیں، تو جب یہ ہمیں لگیں تو ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب شکوہ کریں یا کچھ اور سوچیں؟ بالکل، پیغام یہی ہے کہ شکوہ شکایت کرنے کی بجائے، بے صبری دکھانے کی بجائے صبر کیا جائے اور شکر کا پہلو بھی دیکھا جائے۔ یہ سوچا جائے کہ بھائی شاید اللہ نے اس چھوٹی سی تکلیف کے ذریعے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا، کسی بڑی بیماری کو ٹال دیا،
یہ سوچ ہمیں ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رہنے، اس کی حکمت پر بھروسہ کرنے کی طرف لاتی ہے۔ بالکل، یہ تو مجھے امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں وہ بیماریوں پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے علم میں یہ ان کے لیے بہتر تھیں۔ یہ واقعی بیماری کو، تکلیف کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے، زیادہ پرسکون شاید۔ جی، حقیقت میں یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چیز بظاہر مشکل لگ رہی ہے، اس کے پیچھے جو ممکنہ رحمت ہے، حکمت ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مثبت رویہ ہے، امید دلانے والا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس روایت کی روشنی میں یہ جو عام سی بیماریاں ہیں، یہ صرف زحمت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں، گناہوں کی معافی کا سبب بھی، اور شاید روح کی پاکیزگی کا بھی ایک طریقہ۔ یہ ہمیں مشکل وقت میں صبر اور شکر کی اہمیت یاد دلاتی ہیں۔ جی بالکل، اور یہاں ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے۔ یہ جو جسمانی یا روحانی صفائی کا تصور ہے، اس سے اگر ایک قدم آگے جائیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر ہم زندگی میں آنے والی ہر مشکل، ہر آزمائش، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے پیچھے کسی مقصد، کسی حکمت کو تلاش کرنے کی عادت ڈال لیں، تو اس سے صرف بیماری نہیں بلکہ زندگی کے سارے چیلنجز کا سامنا کرنے کا ہمارا پورا انداز ہی بدل جائے؟ یہ ایک غور طلب نقطہ